اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں ملک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان چینل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ 40 ہجری کا جب رمضان اپنی اختتام کو جاتا رہا تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار فرماتے رہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ عن قریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش علی ہوتے، ان سے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھروں میں باری باری افطاری کرتے رہے۔ جب 18ویں روزے کی افطاری کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن کلثوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بی بی کلثوم امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہیں۔ جیسے ہی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک دام سے زیادہ دام موجود ہو؟ یہ 3 دام کیوں رکھے ہیں؟ اے کلثوم، اس زمین پہ سینکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک دام بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 دام کھاؤں؟ ان میں سے 2 دام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی کلثوم نے یہ چاہا کہ میں دودھ کو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ امام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھ کے یہ فرما رہے تھے کہ آ گئی وہ رات جس کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوا تھا۔ بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پہ رکھا اور نالین کو اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی۔ پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی پرندے موجود تھے وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا، اے تو رب، رک جائیں۔ امام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات میں ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے لایا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس معلون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم،
آج یہ علی کامیاب ہو گیا، مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا، آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سر سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے شہد کا شربت لے کر آیا۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، تو جو چاہنے والا آپ کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتا رہا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اور سختی سے فرمانے لگے، میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اور اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر یہ ایک ضرب سے بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتا ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی، اور اس زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائے، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو واپس اپنے اپنے گھروں کے لیے بھیج دیا گیا۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و کلثوم رونے لگیں، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ آپ بستر بیماری پر آ گئے، طبیب نے دیکھا تو رو رو کے کہنے لگے، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلائے۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے منھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ، میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے تو دیکھے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند سحر و قطار رونے لگے،
کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسان میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا۔ میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے میکائیل اور جبرائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی بتا دی تھی۔ حسین، تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا جائے گا۔ تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مار دیا جائے گا۔ حسین، تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شہاب میں پھرایا جائے گا، ان پر پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے پاس انہیں چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ سب فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا مجھے لینے آئی ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں، اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن حسین نے اٹھایا تو آگے سے میکائیل اور جبرائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا آگے گئے، ایک نوکیلے پتھر پہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی۔ اس پہ لکھا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جن کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و نگہبان، و السلام۔